مرتبہ بیان کر دیتا بہت بڑے شیعہ دے دشمن ہیں، مکہ معظمہ دے امام سی۔ اج ہی میں ویکھیا، میرے کو بھی سی میرا آدھا زیارت، پھر میں کربلائی صاحب دے کتب خانے کی السوائق المحرقہ لکھی جڑی احمد ابن حجر مکی نے جلا دینے والی بیلیاں تے بجلیاں گرائیاں، اور وہ ترجمہ بھی اختر فتح پوری نے برکے سوزاں ہی کیتا کہ جلا دینے والی بجلیاں، یعنی اتنا بڑا مخالف اور دشمن ہے، مگر وہ بھی اس کتاب کے اندر جڑی اینی شیعہ دی تردید لکھی ہے مندا کہ بھائی گل سنو، ایک شخص مدینہ منورہ دے اندر محمد عابد فارسی خواب دے اندر اللہ دے رسول اللہ السلام نو ویکھدا، مسجد نبی ستا قبر پاک والو دا منہ، رسول کریم علیہ السلام ملے تو آپ نے فرمایا جڑے اشراف مدینہ ہے حسینی سادات سے اسے شریف اتنے دے اور مسلک انہاں شیعہ سے تو انہاں نال ناراضگی رکھنا۔ یہ گواہی اس بندے دی ہے جڑا رد کتاب لکھدا، اللہ کے رسول فرمایا تو انہاں مکے دے شریفاں نال ناراضگی رکھنا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام دی اولاد سے انہیں آکھا حضور مینوں ہور کوئی رنجش نہیں، وہ شیعہ دی طرف میلان رکھ دے۔ حضور نے فرمایا یار تو یہی سمجھدا آنکھ بیٹا بھی ہوندا ہے، باپ دی گل نہیں مندا مگر وہ نسب ختم ہو جاتا، انہوں بیٹا نہیں منیا جاتا۔ جی وہ بھی غلط کام کر دے تادی میری اولاد سویرے ہی اٹھ کے جا کے معافی منگی تا کہ یار اج تو بعد میں سجدہ غالب کرنے تو بعد نہیں ہونا، رسول اللہ نے ڈانٹ دیتی ہے تو شیعت سنیت پڑھیا ہے، میری نسبت کا لحاظ کر، فاطمہ دی اولاد ہے، تو اس گل تو ناراض رہنا بھی وہ شیعہ دی طرف دا رجحان اور میلان ہے، وہ خدا دیا بندہ یہ ویکھ کے میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہے، اس تو آخ اولاد ہی سمجھ لا پہ ذرا بگڑے ہے مگر آخر اولاد میری ہے، تو کیوں نہ تم پھر میں ایک ایسے آدمی کی گواہی شاہد میں نہ لیا کہ جڑا کتاب ہی رد چ لکھ رہا اور وہ اندر ہی لکھدا کہ قاضی نے قتل دا مقدمہ آیا، یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طرف دا اور اولاد رسول دا مقام کنا ہے کہ جڑے خود حضور دے اپنے بچے ہیں جنہوں نے فرمایا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، اے دنیا دے باغ چوں میرے گلاب دے پھول ہیں، وہ اپنی جگہ تے اے بہت پشتاں بعد دی گل سنونا، دونوں دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام کو کنا خیال ہے، اولاد تے میری۔ قاضی عدالت مقدمہ قتل دا آ گیا، قتل ثابت ہو گیا، قاضی نے حکم دیتا انہوں قتل کیا جائے، تے بادشاہ جڑا سی وقت دا انہیں خواب ویکھیا تو انہیں پیغام بھیجتا قاضی صاحب انہوں قتل نہ کرے۔ پھر قاضی نے دوبارہ کچھ دن بعد آکھیا انہوں قتل کرنا چاہیے، قاتل ہے، بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا کہ قتل نہ کرے۔ تیسری باری پھر ہویا، انہیں آکھیا میں ہجیاں خواباں نہیں مندا کہ رسول اللہ خواب ملے تو انہوں آکھیا انہوں قتل نہ کرو، قتل ثابت ہے اور رسول اللہ دی شریعت ہے قصاص لیا جائے، کیوں نہ انہوں قتل کیتا جائے۔ باقی وہ قاضی ظاہر شریعت کے مطابق سچا سی، قانون تے ہی ہے، خواب نوں کی کیتا جائے، رسول اللہ جاگنا کیا کہ قاتل نوں قتل کرو، مگر معاملہ ہور سی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد دی کنی فکر ہے اس دنیا کی، جس وقت قتل واسطے تیار کر لیا گیا، قاضی نے اپنا حکم سناتا کھڑا ہو گیا، اس وقت آدمی آیا کہ وارث جڑے سی اس مقتول دے انہوں دی بہت محنت لوگ کر ہٹے سی، معافی نہیں سی دینی، اس بندے نے کلیاں جا کے ولی مقتول نال مرے ہوئے بندے دے وارث نال گل کی، انہیں اسے بھی کہتا کہ میں معاف کی۔ بادشاہ نے انہوں بلایا اس بندے نوں بھی یار اینے ترلے کر لے تو میں قاضی نوں خواب بھی سنا رہا، یہ گل کوئی نہیں سی بن رہی، یہ بندہ کون ہے جنہیں کوئی ایسی گل کی جس نتیجے انہوں رہا کر دیتا۔ چنانچہ انہوں بلایا اس بندے نوں، بادشاہ نے پوچھا بھی گل کی ہے، انہیں آخیا بادشاہ سلام اصل قصہ یہ ہے بھی وہ بندہ جڑا قتل ہویا میں اور دونوں ہم جولی یار سی تے بدکماش آدمی سی، برے کام کرنے سی۔ اس میرے ساتھی نے ایک دن ایک سید زادی نال بدکاری کرنے کا ارادہ کیتا تے میں انہوں روکیا، بعد نہیں سی آਉਂدا تے قتل میں کیتا۔ اس بندے کوئی نہیں کیتا جنہوں لگے جی تھی مارن، قتل میں کیتا سی، میں پھڑیا نہیں گیا تے میں ہن ولی دے وارث دے کانج کیا بھائی آ جرم سی، تو جاننا میں وہ سجن سی، مگر دس وہ سید زادی نال بدکاری کرنا چاہنا میں قتل کرا، تو لینا چاہنا قصاص، تد میرے قید چ انہیں معاف کرتا۔ بادشاہ نے آکھیا باقی اللہ دے رسول علیہ السلام یار 3 دن مینوں ٹھیک آندے رہے سی بھی اس بندے نوں نہ قتل کر دیو، وہ گناہ کوئی نہیں سی، رسول اللہ دی بچی دی عصمت لٹن چاہتا سی، اس پر انہوں اگر کسی شخص نے قتل کرتا رسول اللہ نے اس دنیا بھی اطلاع دیتی مینوں قتل کوئی نہ کرے۔ اے تھوڑے جہے واقعات میں تد سنایا ہے بے بعد بھی سید زادیاں سیداں دے بارے اللہ دا رسول اتنا فکر مند ہے